أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا اس تسعدون، جبکہ اے مسلمانوں تم چڑھے جا رہے تھے. اب ظاہر بات ہے کہ اب ایک ہی راستہ ان کے پاس بچت کا رہ گیا تھا، پہاڑوں پر چڑھ گئے. دامن احد میں جنگ ہو رہی ہے، بھاگ کر پہاڑ کے اوپر جا کے پناہ لے لے. تو جن کو بھی اس وقت پناہ لینے کی فکر ہوئی وہ دوڑے پہاڑ کی طرف. ولا تلوون علی احد، اور تم کسی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے کہ کون پیچھے آ رہا ہے کون پیچھے رہ گیا ہے. والرسول یدعوکم فی اخراکم، جبکہ تمہارے عقب میں تمہارے پیچھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے کہ مسلمانوں کہاں جا رہے ہو. الیہ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو ادھر آؤ، اپنے قدموں کو جماؤ، مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو، مقابلہ کرو. صورتحال جو بھی آ گئی ہے اب اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے اپنی ہمت کو جمع کرو، مجتمع کرو. حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی چرب زبان جو ہے، فرض کیجئے کسی زمین کے ٹکڑے کا کوئی مقدمہ ہے، وہ ایک شخص کہتا ہے یہ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ہے، لیکن جو بھی کنٹینڈنگ پارٹیز ہیں ان میں سے ایک جو ہے شخص وہ لسان ہے، بولنے والا ہے، دلیل دے سکتا ہے، ذہین ہے، اور وہ ایسا اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے کہ حضور اس کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ پلاٹ اس کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ وہ میری عدالت سے ڈگری لے کر جائے گا کہ ہاں محمد نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ قطعہ زمین میرا ہے، لیکن وہ جہنم کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے. وہ اصل میں اللہ جو ہے کنڈون نہیں کرے گا اس کی بے ایمانی. اس اعتبار سے وہ جو کہتے تھے کہ ہمارا اختیار کو ہونا چاہیے، یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اے نبی یہ اپنے دلوں میں ایک بات چھپائے ہوئے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے. ظاہر بات ہے کہ حضور کے سامنے ایسی بات کہنے کی جرت نہیں تھی. ان کے دل میں کیا ہے، وہ دل کی بات کیا ہے. یقولون، یہ یقولون جو ہے یہ قول قلبی ہے، ان کے دل میں، ان کے دل یہ کہہ رہے ہیں، ان کے اندر اصل میں بات یہ ہے. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر ہمارے پاس اختیار ہوتا فیصلہ کرنے کا، اگر ہمارے ہاتھ میں اختیار ہوتا امر کا، تو ہم یہاں نہ مارے جاتے. ہم سے مراد ہمارے بھائی، آخر 70 شہید ہو گئے ہیں. یہ معاملہ نہ ہوتا، اس طرح کا حادثہ پیش نہ آتا، اس طرح کا حادثہ پیش نہ آتا. لیکن اس کا جواب جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، قل لو کنتم فی بیوتکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم لوگ ہوتے اپنے گھروں کے اندر، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جن لوگوں کے بارے میں مشیت اذنی کا فیصلہ تھا کہ انہیں قتل ہونا ہے، وہ عین اس وقت بھی اپنے گھروں سے نکل جگہ پہنچ جاتے جہاں پر وہ قتل ہوئے. بس جا کہتے ہیں لیٹنے کی جگہ کو، جہاں وہ لیٹ گئے، جہاں کھیت رہے، کھیت رہنا جو ہے اردو کا محاورہ ہے، یہاں جو وہ قتل ہوئے ہیں جہاں گرے ہیں. ظاہر بات ہے مشیت اذنی کے اندر تو یہ چیز پہلے سے طے ہے، ہونا ہے، جس کے لیے وہ شہادت لکھ دی گئی ہے. یتخذ منکم شہداء، اللہ چاہتا تھا کہ تم میں سے کچھ کو اپنی گواہی کا منصب جو عطا کر دے، شہادت عظمیٰ کے اوپر فائز کر دے. تو جن کے بارے میں بھی اللہ کا یہ فیصلہ تھا، چاہے وہ گھروں میں ہوتے، لیکن وہ جو وقت معین اور وہ جو جگہ معین ہے اس کے اوپر انہوں نے کسی نہ کسی بہانے سے کسی نہ کسی صورت میں پہنچ کر رہنا تھا. لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم. اب دیکھیے پھر یہ لفظ آ گیا یبتلیا، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ جانچے پرکھے دیکھے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، تمہارے سینوں میں کیا ہے. یہاں پھر ایک اور لفظ آ رہا ہے وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ بالکل پاک کر دے اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے. یہ یمحص کا لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، یہ 141ویں آیت تھی. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اہل ایمان کو علیحدہ کر دے، چھانٹی کر دے کافروں سے. یعنی یہاں کافر سے مراد منافق. پہلی چھلنی تو لگ گئی
جیسے ہی دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی اور 300 آدمی لے کر عبداللہ ابن ابی چلا گیا، ایک چھلنی لگ گئی، معلوم ہو گیا یہ منافق تھے، یہ نکل گئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بحث و تمہیز جو ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، بڑی بحث و تمہیز کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا، تو یہ لفظ بہت بامانی ہے۔ بحث کہتے ہیں کریدنے کو، جیسے کوا جو ہے اپنی چونچ سے کریدتا ہے زمین کو، تو کریدنے سے کہیں کوئی دانہ نکل آئے، اس کی خوراک بن سکے، پھر کرید کر جو مواد ہو پھر اس کو چھانٹا جائے، اس میں سے کیا چیز مفید ہے کیا چیز بیکار ہے، جیسے چھاج میں ڈال کر آپ بھوس علیحدہ کر دیتے ہیں، دانے علیحدہ کر دیتے ہیں، یہ تمہیز کہلاتی ہے۔ بحث و تمہیز، کرید کر تمام چیزوں کو پروز اینڈ کونس کو سامنے لے آنا اور پھر ان کی چھانٹی کر کے فیصلہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی تو چھلنی لگائی کہ منافقین کو علیحدہ کر دیا اور جو صاحب ایمان تھے ان کو علیحدہ کر دیا، لیکن اب جو صاحب ایمان تھے ان میں سے سب کا ایمان خالص نہیں تھا، کوئی نہ کوئی دنیا کی محبت، کوئی مال کی محبت، کوئی اولاد کی محبت، کسی درجے میں، یعنی ایمان غالب ہے لیکن بالکل جو ہے بے لوس، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سرے سے کوئی اور شے جو ہے اس کی آلائش ہو ہی نہ، یکسو ہو جائے انسان۔ تو فرمایا اللہ چاہتا تھا کہ جو تمہارے سینوں میں ہے اسے جانچے پرکھے، وَلَيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو تمہارے دلوں میں ہے یعنی ایمان، اس کو بالکل خالص کر دے، پاک کر دے، ہر طرح کے شائبے سے، ہر طرح کی ضعف سے، ہر طرح کی کمزوری سے، یہ پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ اور پوری یکرنگی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ تمہاری کیفیت ہو جائے، یہ اس آزمائش کا مقصد تھا۔ یہ دوسری چھلنی ہو گئی، ایک چھلنی ظاہر میں لگی، منافق علیحدہ ہو گئے، صاحب ایمان ایک طرف ہو گئے، لیکن صاحب ایمان میں بھی ہر ایک کے درجات ہیں، ایک ایمان ابو بکر صدیق کا ہے، عمر فاروق کا ہے، ایک ایمان عام ایک صحابی کا ہے، وہ منافق نہیں ہے لیکن ایمان جو ہے وہ اس درجے کا نہیں ہے، ایمان میں ضعف بھی ہو سکتا ہے، جو الفاظ ابھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ذرا کمزور تھا ان کے لیے یہ ہے کہ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، ان کے اوپر جو وسوسہ شیطانی ہے اس کا غلبہ ہو گیا، حملہ ہو گیا، اس لیے کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں تھا، منافق ہرگز نہیں تھے، لیکن اب ایمان کی جہاں تک اسٹرینتھ کا تعلق ہے، ایمان کی جہاں تک گہرائی کا تعلق ہے، ایمان کے جہاں تک رسوخ کا تعلق ہے، پختگی کا تعلق ہے، سب برابر نہیں ہوتے، خدا پنج انگشت یکساں نہ کر، نہ ہر زن زنست و نہ ہر مرد مرد، ہر ایک کا معاملہ علیحدہ ہے۔ لہذا یہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اسے جانچے اور پرکھے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے، دلوں میں کیا ایمان، اس کو بالکل پاک کر دے، صاف کر دے، اس میں کوئی آلائش، کسی اور طرح کی شے جو ہے باقی نہ رہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور دیکھو اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے جو کچھ کے سینوں کے اندر ہے، سینوں کے اندر جو ارادے ہیں، جو نیتیں ہیں، ایمان ہے تو کتنا ہے، کتنا پختہ ہے، کتنا گہرا ہے، کتنا یکسو ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، اب یہاں ایک اور بہت اہم حقیقت ہے جس پر سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے۔ یقیناً وہ لوگ کہ جو پیٹھ موڑ گئے تم میں سے اس دن جب کہ دو لشکر آپس میں بھڑ گئے تھے، مراد ہوئی ہے یوم احد، دو لشکر تھے، مسلمانوں کا اور ایک کفار کا۔ اب جو افراتفری ہوئی ہے تو کچھ لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اب ان کی طرف جو ہے وہ التفات ہے۔ ان الذین تولوا منکم، جو لوگ پیٹھ دکھا کر چلے گئے، اور یہ پیٹھ دکھانا جو ہے میدان جنگ سے یہ بہت بڑا جرم ہے، سورہ انفال میں اس کے بارے میں آیا ہے کہ پیٹھ دکھا دینا میدان جنگ سے، پیٹھ موڑ کر چلے جانا، بھاگ جانا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن یہ ہوا کیوں؟ یہ منافق تو نہیں تھے، منافق تو پہلے چلے گئے تھے، یہ کیسے ہوا؟ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو پیٹھ موڑ کر چلے گئے تم میں سے جس دن کے وہ دونوں لشکر جو ہیں ان کا مقابلہ ہوا، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، ان کو شیطان نے پھسلا دیا تھا ان کے بعض اعمال کی وجہ سے۔ یہ ایک فلسفیانہ بات ہے، حکمت بھری بات ہے جو یہاں آئی ہے۔ دیکھیے انسان اگر کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے اور گناہ سے اس نے فرض کی نہیں، توبہ سے اس کی سزا تو زائل ہو جائے گی، لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس گناہ کا کچھ اثر اس کی اپنی شخصیت کے اندر باقی رہ جاتا، کچھ کمزوری کسی کیفیت پیدا ہو جاتی، اور یہ کمزوری وہ ہوتی ہے کہ جس کے سبب سے پھر اس کا ظہور ہوتا ہے کسی ایسے موقع پر۔
یہی معاملہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہنچے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں اسے ڈال دو، زمین پر انہوں نے اپنا عصا ڈال دیا اور وہ سانپ بن گیا. فلما رأى تهتز كأنها جان ولى مدبرا. اب حضرت موسیٰ نے جو ہے پیٹھ دکھا کر وہاں سے بھاگنا شروع کیا. ولم يعقب، وہی الفاظ آئے ہیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. خوف. اللہ نے فرمایا موسیٰ لا تخف، ڈرو نہیں. رسولوں کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حضور میں آ کر اور ڈرے، لیکن سوائے اس کے کہ کسی سے کوئی خطا ایسی ہو گئی ہو جس خطا کی وجہ سے اس کے اندر کوئی کمزوری باقی رہ گئی. یہ اس کمزوری کا ظہور ہوا ہے جو ایک قبطی کو انہوں نے ہلاک کر دیا. اگرچہ ہلاک کرنے کی نیت نہیں تھی، لیکن اس واقعے کی جگہ آپ پڑھیں سورہ قصص کے اندر تفصیل آتی ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں. ایک ان کی قوم کا آدمی تھا اسرائیلی، ایک دشمن کا تھا وہ قبطی تھا. تو اب جب اسرائیلی نے استغاثہ کیا، مدد طلب کی حضرت موسیٰ سے، تو حضرت موسیٰ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک مکہ رسید کر دیا اس قبطی کے. فقضى علیہ، اس کی جان ختم ہو گئی، مارا گیا. اب یہاں خطا کیا ہوئی ہے؟ خطا یہ ہوئی ہے کہ آپ نے تحقیق تو کی نہیں. کیا پتہ در حقیقت یہ اسرائیلی جو ہے شرارت اس کی ہو. جھگڑا تو اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے، لیکن جھگڑا کیا تھا پہلے اس کی تحقیق ہونی چاہیے. پھر یہ ہے کہ مجرم کو سزا دی جائے اور جو بھی جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کی مدد کی جائے. تو یہ ایک خطا ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. وہ اصل حمیت حق تو نہیں ہے. دیکھنا یہ چاہیے جیسے کہ سورہ نساء میں قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ تم عدل کی بات کرو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. چاہے کوئی بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو، حق کی بات، انصاف کی بات، یا تمہارے والدین کے خلاف یا رشتہ داروں کے خلاف، بہرحال تمہیں حق کی بات کہنی. تو یہ خطا تھی جس کی وجہ سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے اندر وہ ایک ضعف کے اثر باقی رہ گیا. وہی بات یہاں فرمائی جا رہی ہے کہ اس روز جو لوگ میدان جنگ کو پیٹھ دکھا کر نکل گئے، بھاگ گئے، تو در حقیقت ان کے بے باز ما کسبوا، ان کے جو بعض اعمال تھے، ظاہر بات ہے اہل ایمان کے بھی سارے اعمال جو ہیں وہ سب کے سب ایک جیسے تو نہیں ہوتے، ایک معیار کے تو نہیں ہوتے. کبھی کوئی خطا بھی ہو جاتی ہے، اور خطا جو ہے جب اس کی توبہ ہو جائے تو وہ معاف بھی ہو جاتی ہے. قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ تم عدل کی بات کرو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. چاہے کوئی بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو، حق کی بات، انصاف کی بات، یا تمہارے والدین کے خلاف یا رشتہ داروں کے خلاف، بہرحال تمہیں حق کی بات کہنی. تو یہ خطا تھی جس کی وجہ سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے اندر وہ ایک ضعف کے اثر باقی رہ گیا. وہی بات یہاں فرمائی جا رہی ہے کہ اس روز جو لوگ میدان جنگ کو پیٹھ دکھا کر نکل گئے، بھاگ گئے، تو در حقیقت ان کے بے باز ما کسبوا، ان کے جو بعض اعمال تھے، ظاہر بات ہے اہل ایمان کے بھی سارے اعمال جو ہیں وہ سب کے سب ایک جیسے تو نہیں ہوتے، ایک معیار کے تو نہیں ہوتے. کبھی کوئی خطا بھی ہو جاتی ہے، اور خطا جو ہے جب اس کی توبہ ہو جائے تو وہ معاف بھی ہو جاتی ہے. لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے واللہ عالم کہ انسانی شخصیت پر اس کا کوئی ریزیڈیول اثر باقی رہ جاتا ہے، جس کی بنا پر پھر شیطان کے حملے کی، جیسے ہم کہتے ہیں نا انسان کی ریزسٹنس جو ہے کم ہو جائے تو انفیکشن ہو جاتی ہے. وہی جراثیم ہوں، وہی حملہ کر رہے ہو، لیکن آپ کے اپنے اندر جو ہے ریزسٹنس جو ہے، قوت مدافعت آپ کی قوی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ جراثیم کچھ نہیں کر سکیں گے، وہ خود ہی ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ کی قوت مدافعت کمزور ہو گئی ہے تو وہ جراثیم آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائیں. تو شیطان جو ہے انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کے پاؤں ڈگمگا دیے. یہ ہے پھسل جانا، پھسلا دیے پاؤں ان کے شیطان نے بے باز ما کسب، ان کے بعض اعمال کی وجہ سے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یہاں پھر اعلان کیا اللہ انہیں معاف کر چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں ان لوگوں کی بعض اس کمزوری کے پہلو کو نمایاں کیا، وہاں صاف کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر چکا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور حلیم ہے. حلیم یہاں پر آیا ہے، حلم اسے کہتے ہیں
کہ آدمی فوری طور پر کوئی سزا نہ دے، بلکہ بڑے تحمل کے ساتھ، حلم اور بردباری کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اہل ایمان تم ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا کافروں میں سے جو تھے، وقالوا لاخوانہم، اور جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں، اذا ضربوا فی الارض، جبکہ وہ کہیں زمین میں سفر پر تھے، او کانوا غزا، یا کہیں کسی جنگ میں شریک تھے، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، تو ان کا اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، نہ گئے ہوتے اس سفر پر، نہ گئے ہوتے، شریک ہوئے ہوتے جنگ میں، تو نہ قتل ہوتے. اب یہ بھی در حقیقت وہی مشیت ازدی، اس کے خلاف جو ایک خیال ہے، یہ نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، اور یوں نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، اور ایسا ہوتا تو یہ نتیجہ نکلتا. یہ چیزیں جو ہے، جیسا کہ میں نے کئی دفعہ آپ کو سنایا ہے کہ حضور نے فرمایا ان کلمۃ لو تفتح عمل الشیطان، کاش کہ ایسا ہو جاتا، کاش کہ یوں نہ ہوتا. یہ بات جو ہے در حقیقت ایمان کے ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھیں تو ایمان کے منافی ہے. جو ہوا اس لیے ہوا کہ اللہ کو اس کا ہونا پسند تھا، منظور تھا، ہونا تھا. ہم تو شارٹ سائٹڈ ہیں، ہماری تو جو ہے نگاہ بہت تھوڑی دور تک جاتی ہے، اللہ کی نگاہ بہت دور تک جاتی ہے، اور وہ اس کی منصوبہ بندی، اس کی پلاننگ جو ہے بہت لمبی ہے. اس کی لانگ ٹرم پلاننگ میں پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا حکمت وابستہ ہے، کیا خیر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وجود میں لانا چاہتا ہے. ہمیں تو یقین یہ ہونا چاہیے بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، چاہے بظاہر ہمیں بعض اوقات کوئی شے اپنے حق میں شر نظر آئے. یہ تکلیف دہ بات ہو گئی میرے لیے، بری بات ہو گئی، وہ بری بات میرے لیے ہے، مجھے محسوس ہو رہی ہے. کیا پتا کہ ان دی لانگر پلاننگ، جو اللہ کی طویل جو پلاننگ ہے، اس میں اس کے اندر کتنا بڑا خیر مضمر ہو. آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم وآسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، اس سے محبت کرو، حالانکہ وہ تمہارے لیے شر ہو، ان دی لانگ رن اس سے برائی پیدا ہونی ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرو، تمہیں وہ ناگوار محسوس ہو، لیکن یہ کہ اسی میں خیر ہو تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے کیا خیر مضمر رکھا ہوا، چھپایا ہوا ہے. تو فرمایا ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا، اور اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جو کہیں سفر میں تھے، وہاں بیمار ہوئے ہلاک ہو گئے، یا کہیں جنگ میں گئے تھے، وہاں قتل ہو گئے. تو ان لوگوں نے اگر یہ کہا کہ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر وہ ہوتے ہمارے پاس، نہ سفر پر گئے ہوتے، نہ جنگ میں شریک ہوتے، تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے. لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، اصل میں یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اس کے بنا پر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حسرت پیدا کر دینا چاہتا ہے. ہائے کاش وہ نہ گیا ہوتا. یہ گویا کہ نقد سزا مل رہی ہے تمہارے ایمان کے اس ضعف کی. یہ حسرت، یہ انگیٹھی جو تمہارے دلوں میں جل رہی ہے اس وقت، اندر ہی اندر اس کی آگ جو ہے وہ تمہیں تپا رہی ہے، یہ بھی اللہ کی ایک سزا ہے. یہ ضعف ایمان کا ایک نتیجہ ہے جو فوری نکل رہا ہے. لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ اسے اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے ان کے دلوں میں حسرت کا، افسوس کا. وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، حالانکہ بندہ مومن کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہی زندہ رکھتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے. وقت معین ہے ہر ایک کا، وہ آنا ہی آنا ہے، ہر صورت آنا ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا، جن لوگوں کا وقت آ گیا تھا وہ گھروں میں بھی ہوتے تو کسی نہ کسی بہانے انہوں نے وہاں پہنچ جانا تھا جہاں ان کا قتل ہونا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے طے تھا، وہ تو ہونا تھا. اس اعتبار سے واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ، او متم، یا تم اپنے گھروں میں چارپائیوں پر پڑے ہوئے تمہارا انتقال ہو جائے، موت تمہیں آ کر دبوچ لے، تو یقیناً لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مغفرت ملنے والی ہے اور جو رحمت، وہ یقیناً اس سب سے بہت بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں. یعنی یہ کہ اصل شے جس کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے حقدار بن سکیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن سکیں. باقی موت اس شکل میں آئے یا اس شکل میں آئے، جیسا کہ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میرے جسم میں 4 انگلیوں کے مانند بھی جگہ نہیں ہے
کہ جہاں کوئی نہ کوئی تلوار کا یا نیزے کا زخم نہ ہو. لیکن دیکھو میری حالت کہ میں اونٹ کی طرح گھر میں چارپائی پر پڑا مر رہا ہوں. یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہادت نصیب نہیں ہونی تھی، نہیں ہو رہی. کتنی جنگوں میں لڑا، کس طرح لڑا، بے جگری سے لڑا، کتنی مرتبہ زخمی ہوا. میرے جسم کے جو ہے وہ یوں سمجھئے کہ چھلنی ہوا زخموں سے، تو چاہے تلواروں کے زخم بھی ہیں اور نیزوں کے زخم بھی ہیں. لیکن دیکھ لو موت میری جو ہے وہ اس بسترے کے اوپر آ رہی ہے. فلا نامت اعین الجبنا. تو دیکھو میرے اس حقیقت کو دیکھ کر، میرے اس حال کو دیکھ کر جو بزدل ہیں انہیں سبق حاصل کرنا چاہیے. بزدل آدمی جنگ میں جانے سے ڈرتا کہ موت نہ آ جائے. موت جو ہے وہ جنگ میں جانے سے نہیں آتی ہے، موت تو اللہ کے حکم سے آتی ہے. اگر اس کا وقت آ گیا ہے تو گھر میں بھی ہوگے تو مرو گے. لیکن یہ کہ یہ جو بھی جبن ہے انسان میں، یہ حضرت خالد بن ولید کا قول ہے فلا نامت اعین الجبنا. تو جو نامرد لوگ ہیں یا بزدل لوگ ہیں ان کی آنکھیں جو ہیں ان کو سونا نہیں چاہیے. یعنی اس حقیقت کو کھول کر دیکھ لیں کہ میں خالد ابن ولید کتنی جنگوں میں حصہ لینے والا اور جس کا جسم جو ہے چھدا ہوا ہے زخموں سے، لیکن میری موت جو ہے وہ بستر پر گھر میں ہو رہی ہے. لہذا یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے کہ جنگ میں جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لازماً موت آ جائے. لہذا اس کی وجہ سے کوئی بزدلی نہیں ہونی چاہیے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. تو جو رحمت ہے اللہ کی طرف سے اور مغفرت وہ یقیناً بہت بہتر، قیمتی، وقی ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ جمع کر رہے ہیں. وَلَئِن مُتُّمْ وَقُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. اور کیا فرق واقع ہوتا ہے اگر تم مرو یا قتل ہو جاؤ. تو موت تو دونوں شکلوں میں آ گئی نا، چاہے بستر پہ پڑ کے موت آئی ہے اور چاہے قتل ہو کر موت آ گئی ہے. لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. ظاہر بات ہے کہ ہر حالت میں، دونوں صورتوں میں بہرحال تمہیں اللہ ہی کی طرف دھکیلا جائے گا، جمع کیا جائے گا. پہنچنا تو وہی ہے، بارگاہ خداوندی ہی میں حاضری ہو کر رہے گی. اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے یہ بھی اس سورہ مبارکہ کی بڑی عظیم آیات میں سے ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں. حضور کی طبیعت میں شفقت، رحمت، یہ بہت غلبہ تھا. اسی رحمت اور شفقت کا غلبہ جو ہے اس کا ایک مظہر تھا کہ غزوہ بدر کے بعد آپ کی رائے بھی ہوئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی ہوئی کہ یہ قیدی جو ہیں انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. اگرچہ اللہ کو وہ بات پسند نہیں آئی. حضرت عمر کی رائے کی توثیق کی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے. لیکن یہ کہ طبیعت میں جو ایک نرمی ہے، شفقت ہے، یہ حضور کی یوں سمجھیے کہ جس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ نیچر، وہ آپ کی طبیعت ثانیہ بن چکی تھی. اب ظاہر بات ہے کہ وہ اہل ایمان کے حق میں تو اور بھی زیادہ نہایت شفیق. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. یہ بھی در حقیقت اللہ کی رحمت کا ایک مظہر ہے اے نبی کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. اور اگر ہوتے آپ تند خو اور سخت دل، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے، چلے جاتے، منتشر ہو جاتے. یعنی وہ جو اقبال نے کہا ہے کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی. امیر کارواں میں جہاں اسے امر جو ہے اس کے ہاتھ میں، اختیار اس کے ہاتھ میں، فیصلہ اسے کرنا ہے، حکم اسے دینا ہے، ضرورت پڑنے پر سزا بھی دینی ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنی ہے، وہ بھی ایک ضروری حصہ ہے نظم جماعت کو قائم کرنے کے لیے. لیکن یہ کہ جس کو سزا دی جا رہی ہے اسے بھی یہ محسوس ہو کہ یہ کوئی ذاتی سختی مجھ پر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ در حقیقت یہ ایک نظم کا تقاضا ہے جو پورا کر رہے ہیں. ورنہ ان کے دل میں تو میرے لیے محبت ہے. اقرأ ورتل القرآن. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں. حضور کی طبیعت میں شفقت، رحمت، یہ بہت غلبہ تھا. اسی رحمت اور شفقت کا غلبہ جو ہے اس کا ایک مظہر تھا کہ غزوہ بدر کے بعد آپ کی رائے بھی ہوئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی ہوئی کہ یہ قیدی جو ہیں انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. اگرچہ اللہ کو وہ بات پسند نہیں آئی. حضرت عمر کی رائے کی توثیق کی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے. لیکن یہ کہ طبیعت میں جو ایک نرمی ہے، شفقت ہے، یہ حضور کی یوں سمجھیے کہ جس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ نیچر، وہ آپ کی طبیعت ثانیہ بن چکی تھی.
اب ظاہر بات ہے کہ وہ اہل ایمان کے حق میں تو اور بھی زیادہ نہایت شفیق. فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ بھی در حقیقت اللہ کی رحمت کا ایک مظہر ہے اے نبی کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر ہوتے آپ تند خو اور سخت دل، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے، چلے جاتے، منتشر ہو جاتے. یعنی وہ جو اقبال نے کہا ہے، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی. امیر کارواں میں جہاں اسے امر جو ہے اس کے ہاتھ میں، اختیار اس کے ہاتھ میں، فیصلہ اسے کرنا ہے، حکم اسے دینا ہے، ضرورت پڑنے پر سزا بھی دینی ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنی ہے، وہ بھی ایک ضروری حصہ ہے نظم جماعت کو قائم کرنے کے لیے. لیکن یہ کہ جس کو سزا دی جا رہی ہے اسے بھی یہ محسوس ہو کہ یہ کوئی ذاتی سختی مجھ پر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ در حقیقت یہ ایک نظم کا تقاضا ہے جو پورا کر رہے ہیں. ورنہ ان کے دل میں تو میرے لیے محبت ہے. حضرت کعب بن مالک کی جو بڑی طویل حدیث ہے، جو غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے اور انہوں نے صاف تسلیم کیا تھا کہ کوئی عذر نہیں تھا حضور، بس سستی تھی اور نفس نے مجھے ورغلایا اور میں رہ گیا. انہیں سزا دی گئی، بڑی سخت سزا دی گئی. لیکن یہ ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں مسجد میں ہوتا تھا تو میں کننکھیوں سے دیکھتا تھا حضور کی طرف، تو میں دیکھتا تھا کہ حضور بھی میری طرف دیکھ رہے ہیں اور شفقت بھری، محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. لیکن جب میں حضور کی طرف رخ کرتا تھا حضور اپنی نگاہ پھیر لیتے تھے. تو یہ جو شکل تھی کہ حضور کے دل میں محبت تھی ان کے لیے، لیکن سزا جو ہے وہ دینی ضروری تھی. تو سزا بھی دی جائے، جیسے کہ حضرت ماعز کو یا غامدیہ خاتون جو تھی جنہوں نے کہ زنا کا اعتراف کیا دونوں نے، اور دونوں کو رجم کیا حضور نے. اب رجم سے زیادہ جو ہے، میں کوٹ ان کوٹ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں دوسروں کے حوالے سے، وحشیانہ سزا اس کو دنیا کہے گی نا. کسی کو پتھر مار مار کے جو ہے وہ ہلاک کیا جائے. پھانسی ہے تو کیا ہے، ایک جھٹکا لگا اور ختم آدمی. اور آج کل امریکہ وغیرہ میں تو کیا ہوتا ہے، وہ بجلی کا کرنٹ پاس کیا اور گیا. تو کوئی ذاتی اذیت اور تکلیف تو نہیں پہنچتی اسے. لیکن ایک شخص یا ایک عورت وہ اپنے ہاتھوں سے سر بچا رہی ہے اور پتھر لگ رہا ہے، سر بچاتی ہے تو جسم پہ پتھر لگ رہا ہے، اور اتنے پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا جائے. بڑی سخت سزا ہے، بڑی سخت سزا ہے، بڑی سخت سزا ہے. حضور نے وہ سزا دی ہے اللہ کے حکم کی تنفیذ میں. لیکن یہ کہ ساتھ ہی کیفیت یہ تھی کہ جب کسی نے بعد میں کہہ دیا کہ کس قدر بے حیا تھی یہ عورت اور کس قدر بے حیا تھا یہ شخص، تو حضور نے کہا، ڈانٹ پلائی کہ انہوں نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام مدینے کے رہنے والوں پر وہ توبہ تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی. ایک طرف یہ کیفیت دل میں ان کے لیے جو جذبات ہیں وہ یہ ہے. لیکن حکم خدا بندی کی تنفیذ جو ہے، تقاضا جو ہے شریعت کا، اس کے اندر وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص کے اندر سزا دینے میں تمہارے لیے زندگی ہے. لیکن ایک ہے شفقت، قلب میں شفقت ہونی چاہیے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو یہ بڑے اللہ کے رحم اور کرم اور فضل کا مظہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں، شفیق ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر ہوتے آپ تند خو، ہر وقت تیوریاں چڑھی ہوئی ہیں، ماتھے پر بل ہے اور درستی کے ساتھ بات ہو رہی ہے، معلوم ہوتا سخت خشونت ہے دل کے اندر، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ارد گرد سے یہ مجمع جو ہے یہ آپ کی خوئے دل نوازی، آپ کی شفقت، آپ کی رحمت، جہاں ایک طرف اللہ پر رسول پر ایمان جو ہے وہ آپ کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، ساتھ ہی آپ کی محبت، آپ کی شفقت بھی ان کی شیرازہ بندی کے اندر یہ کافی بڑا رول پلے کر رہی ہے. فاعف عنہم، تو اے نبی ان کو معاف کر دیا کیجئے. 2 مرتبہ آج پڑھ چکے ہیں. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تمہیں معاف کر چکا، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا. اسی کا ایک عکس، اسی کا ایک ظل، اسی کا ایک سایہ. فاعف عنہم، تو اے نبی اپنے ان ساتھیوں کی کوتاہیوں سے درگزر کیا کیجئے، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا کیجئے. واستغفر لہم، اور نہ صرف یہ کہ خود معاف کر دیا کریں بلکہ اللہ سے استغفار کیا کریں ان کے حق میں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے چاہیں کہ اللہ تو بھی معاف فرما دے، میں نے معاف کر دیا تو بھی معاف فرما دے. وشاورہم فی الامر، یہ بہت اہم ہے نکتہ، اور ان کو اپنے مشوروں میں شریک کیا کیجئے. یعنی یہ نہ ہو کہ صاحب اس نے تو یہ کام کیا تھا لہذا چلو نکالو اس کو، اس مشورے میں یہ شریک نہیں. نہیں، تو خطا ہو گئی، اسے معاف کر دیا. اب آپ کے طرز عمل میں اس کی وجہ سے کوئی مستقل جو ہے تبدیلی نہیں آ جانی چاہیے. انہیں بھی یہ مشورہ کرنا جو ہے
یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے کانفیڈنس بلڈنگ جسے ہم کہتے ہیں. اگر آپ کسی سے مشورہ کرتے ہیں تو اس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ انہیں میری رائے کی قدر ہے، میری بات یہ سننا چاہتے ہیں، مجھے بھی کچھ اہمیت دیتے ہیں. حالانکہ ایک شخص کے ہاتھ میں اختیار مطلق